رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. علماء کرام، بزرگان ملت، بالخصوص مسجد برق جنگ کے صدر محترم نائب صدر صاحب، آج مسجد برق جنگ میں جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا ہے. آخر کو اس میں خطاب کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. انشاءاللہ مزید ہمارے لیے فائدہ بخش ہوگی. انشاءاللہ نماز عشاء تقریر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم نماز عشاء ادا کر لیں. ممکن ہو کہ 10-15 منٹ وقت سے زیادہ ہو جائے. آپ صبر سے اطمینان سے سکون سے رہیں. میں پہلے مسجد کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ آج کا اگر ماحول آپ دیکھتے ہیں، دنیا میں نگاہ ڈالتے ہیں، شہر حیدرآباد میں، ہمارے اطراف اپناف میں، گلیوں میں، محلے میں، ہمارا حال کیا ہے؟ عقیدت کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے بھی دیکھیں، عمل کے اعتبار سے بھی دیکھیں، ہم کتنی اونچی سطح پر گرے ہوئے ہیں، ایک عقیدتاً بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی، ہر دو. عقیدے کے اندر جہاں تک تعلق ہے، اب میلاد منانا جائز ہے ناجائز ہے، ہر دو جہت چل رہی ہے. میلاد منانا کیا معنی ہے؟ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد منانا بدعت ہے کیا؟ میلاد منانا ناجائز ہے کیا؟ میلاد منانا حرام ہے کیا چیز ہے؟ اتنی شدت کے ساتھ مخالفت کرنے والے بہت شدت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں. اتنی شدت جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اپنے نبی، اس نبی پر جو شافع محشر ہیں، قاسم کوثر ہیں، جو قبر کے سوالات و جوابات کے لیے ذات گرامی کو جو پیش کیا جاتا ہے، پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو؟ پہچانو گے تو جنت ٹھکانہ بن جانا. پہچان کر یہ سب ہے، مگر اسی ذات گرامی کے بارے میں ہم ایسی بکواس، ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمارا عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں، عبادتیں بھی خراب، ایمان خراب، سب خراب کرتے ہیں. ایک ایسے ہیں ماشاءاللہ عقیدتاً میلاد کو مانتے ہیں اور میلاد کو دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں. ایک وہ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو دائرہ اسلام سے ہٹ کر، جیسا ناچ گانا آ گیا،
کہ روڈ پر آپ گاڑیاں تیزی کے ساتھ چلا کر بائک کی آوازیں دور دور تک پہنچا کر لوگوں کو تکلیف دینے والی، یہ بھی شریعت نہ میلاد کے اندر یہ اجازت ہے، یہ عمل درست ہے۔ مگر اب رہا یہ مسئلہ کہ میلاد کیا معنی ہے اس وقت اس کا جشن کرنا، اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں بنیادی بات میں آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ جب تم کو کوئی بھی نعمت مل جائے، نعمت جب مل جائے تو آپ خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا جب فضل مل جائے، اس کی نعمت مل جائے تو خوشی کا اظہار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا۔ یہ قاعدہ نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا قرآن آیات جہاں رب کائنات نے یہ حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، جس طرح حکم دیا ہم جسے فرض سمجھتے ہیں، فرض ہے، اس کو آپ ترک نہیں کر سکتے۔ جہاں وہ حکم دیا امر کے صیغے سے، یہاں بھی وہی حکم دیا، میں نے جو تمہیں نعمتیں بانٹی ہے، چاہے وہ کوئی دنیاوی نعمت ہو، چاہے اخروی نعمت ہو، تمہاری غذا کی نعمت ہو، حیات کی نعمت ہو، یا اور کوئی اولاد کی نعمت ہو، یا شادی کی نعمت ہو، یا اور کوئی نعمت مل جائے تو تم خوشی کا اظہار کرو۔ اللہ کا حکم ہے، بِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ، اللہ کا فضل، اس کی نعمت تمہیں میسر ہو تو خوشی ہے۔ اب یہاں دماغ پر ذرا بار ڈال کر عقل سے سوچے سمجھے، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کائنات میں کوئی نعمت مل سکتی ہے؟ کیا دیکھیں، غور کریں، ہر ایک چیز کو ناپ تول کر دیکھیں، ہر چیز کو ناپ کر۔ خبر میں جائیں گے، نہ اماں آئیں گے، نہ بابا آئیں گے، نہ بھائی آئے گا، نہ رشتے دار آئیں گے، رسول پاک علیہ السلام کا چہرہ بتا دیا جائے گا، ماں تقول هذا الرجل، ان کو پہچانتے نہیں پہچانتے، محمد رسول اللہ بولے تو وہاں کیا ہوگا، وہاں کیا ہوگا جانتے ہو، وہاں یہ ہوگا، اللہ بولے گا میرے حبیب کو پہچان دیا ہے، میرے دین کو جان دیا ہے، مجھے جان دیا ہے۔ اب اس کو یہ جو دنیا میں لباس پہنتا تھا نا، یہ جو دو کپڑے تھے، دو کپڑے، یہ کپڑے ہٹا دو اور جنت کا لباس پہنا دو۔ وَأَلْبِسُوا لِبَاسَ الْجَنَّةِ وَافْتَرِشُوا فِرَاشَ الْجَنَّةِ، جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھایا جاتا ہے۔ یہاں دنیا کے اندر کوئی حضور ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو یہ جو دنیا ہے نا، دنیا، یہ ساری دنیا کو اگر فروخت کر دیا جائے، وہاں پر ایک ٹکڑا، جنت کا ایک ٹکڑا، چھوٹی سی دستی، اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا قیمتی لباس ہوگا، وہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، کیوں؟ پہچان لیا رسول کو، یہ نعمت مل گئی، دنیا میں ملی تھی، پہچان لیا تو اللہ نے کہا کہ جنت کا لباس بھی پہنا دو اور بچھونا بھی بچھا دو۔ اب ذرا اور آگے بڑھ جائیں، اور مزید آگے بڑھ جائیں، آگے اگر ہم بڑھ جائیں تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ ہوگا کیا اس کے بعد؟ خبر سے سب اٹھیں گے، سب کو جانا ہے، اٹھنا ہے۔ اب خبر میں لیٹے ہوئے تھے، پہچان دیے، اب کب تک لیٹے رہے؟ حدیث پاک ہر کوئی مانتا ہے، ہر مکتب فکر والا مانتا ہے، اہل حدیث ہو یا اور کسی مکتب سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ ان احادیث کو مانتا ہے۔ خبر میں سوالات و جوابات ہونا، لباس کا پہنایا جانا، مگر ہڈیاں گل گئے، وہ پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں، کدھر سے لاتے ہیں، ہڈیاں گل گئے، کبھی باقی میرا کدھر جاتے ہیں، کہاں بتاتے ہیں، وہ پتہ نہیں، یہ حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَافْتَرِشُوا فِرَاشَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوا لِبَاسَ الْجَنَّةِ، یہ سب چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، نَمْ كَنَوْمِ الْعَرُوسِ، سو جا، تھوڑی دیر سو جا، تھوڑی دیر آرام کر لے، جیسا ایک دلہن انتظار کرتی دولہے کی، ذرا اٹھا میں بھی اٹھ جاؤں، تو ویسے منتظر ہوتے ہیں، جب قبر سے اٹھے تو اتنا ہی سما ہوتا ہے، اس کے بعد اٹھیں گے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا قبر سے، اور سب سے پہلے میں اٹھوں گا، آقا فرماتے ہیں۔ اب آقا فرمانے کے ساتھ حضور ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے حساب و کتاب دیکھا جائے تو آپ جانتے ہو، یہاں نعمت آپ ذرا غور کرو، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں، میرے ساتھ میری امت جنت میں جائے۔ اچھا یہاں غور کرو آپ،
ذرا غور کریے، عقل دماغ سب اس کے انبیاء علیہ السلام دوسرے کیا کریں؟ دوسری امت کیا اللہ کے بندے نے نہیں؟ کیا اللہ کے رسول نہیں؟ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی امت نہیں جا رہی؟ ہمیں کون ہم سے پہلے آئے، ہم سے پہلے آئے، کیا انہوں نے ان کی امتوں میں عبادت نہیں کی؟ ان کی امتوں کا تو ایسا تذکرہ ملتا ہے ہزار سال عبادت کی ہونا بھی چاہیے، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بلی کو پہلے بھجا دیا جائے، عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھجا دیا جائے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو پہلے بھجا دیا جائے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے ساتھ سب سے پہلے اگر جنت میں جائیں گی تو میری امت جائیں گی۔ کون سا آپ نے کارنامہ انجام دیا؟ ہم نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ 60-70 برس کی عمر، اس کے بعد کتنے خطائیں، کتنے جرم، کتنے پاپ ہم سے ہوئے، اس کے باوجود بھی فاسٹ بہترین اول بخاری شریف میں ذکر کر رہی ہے۔ میں اگر کہوں تو الگ بات ہے، میری بات ہے، مولانا اپنی باتیں کر رہے نہیں، بعد میں آنے والے، مگر جنت میں جانے والے ہم پہلے، کہ کون کس کی نعمت سے بڑھ کے کوئی کائنات میں اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے؟ پھر میں شر میں وہاں دیکھتے رہیں یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈنا؟ صحابہ پوچھتے تو 3 جگہ ڈھونڈتے رہنا بولے پیسے، ایک ہے پل صراط میں ڈھونڈنا، ایک ہے حساب و کتاب کی جگہ ڈھونڈنا، تیسرے آب کوثر کے پاس۔ اور سن لیجیے یہاں پر جب حضور کو بخاری شریف پیش کر رہا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر عطا کیا۔ کوثر کا مطلب جانتے ہو؟ اس شہد سے زیادہ میٹھا، سفید میٹھا، اور سفیدی میں دودھ سے زیادہ سفید، اس کی جو پیالیاں ہوں گے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، ستارے جتنے اتنے پیالیاں ہوں گے، سونے چاندی کی پیالیاں ہوں گی، اتنا لذیذ نہ کوئی پیا ہے نہ پیے گا۔ ایک مرتبہ پینے کے بعد سیرابی ہوگی ایسا کہ پھر پیاس نہیں لگے گی۔ وہ تو ہم تو جا کے نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ اور کیجیے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک اونٹ کا چرانے والا، مثال جو اونٹ والا اپنے اونٹوں کو لے آتا ہے، اونٹوں کو لے آتا ہے پانی پلانے کے لیے، اس طرح میں اپنی امت کو لے آؤں گا، میرے کہاں پر کوثر پر لا کر ان کو پانی پلاتا چلا جاؤں۔ ایسا نہیں کہ بھاگے دوڑے ہمارے آقا ہمارے آئے کہ آخر کہیں چلو میرے ساتھ چلو۔ یہ تفسیر بخاری کی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ ہم جن احادیث شریفہ کا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ حوالہ دے کے آپ ذکر کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی نعمت اب ہم پڑھے ہوئے ہیں، اس کے اندر کیا ہے، ملانا نہیں ملانا، عید منانا نہیں منانا، اس بارے میں پڑھے ہوئے۔ آگے جائیں یا رسول اللہ، پھر آپ کوثر میں نہیں اور نہ ہی حساب و کتاب میں۔ حساب و کتاب دیکھ کر ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کو کہیں جو حساب و کتاب کے اندر کہیں خطائیں ہو جائیں۔ جانتے ہو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی رحمت بھی کیا ہوتی ہے، غور کرو کہ فرض نماز کا جب حساب ہوگا تو نمازیں جب کم پڑ جائے گی، فرائض، حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف میں کہ فرض نماز کا وزن ہلکا ہوگا تو اللہ کہے گا کہ اللہ کی رحمت کیا کہے گی، نفل کو فرض کے برابر بنا دو اور اس کو جو ہے پلے کو بھاری کرو، اس کو جنت دلا دو۔ اللہ یہ ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، کیوں؟ تاکہ حساب میری امت کا ہلکا ہو، آسانی سے اور نکل کے چلے جائیں۔ پلسرات پر کھڑے ہوں گے تاکہ وہاں سے گزر گاہ ہوں گی آسان ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس نعمت پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ نعمت جب مل رہی ہے تو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا درد ہے، کیا تکلیف ہے؟ ناجائز ارے کون سی ایک آیت بھی اگر کوئی اللہ کا بندہ بتا سکتا ہے ناجائز کی، ایک حدیث بھی اگر لا سکتے ہو، کوئی بھی ضعیف ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ضعیف ہی حدیث کیوں نہ ہو، لاؤ، نہیں لا سکتے آپ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز نہیں، بلکہ نہیں لا سکتے آپ۔ اب یہ بولے یہ بدعت ہے، یہ ہر چیز بدعت ہے، ہم جانے نہیں، ادھر جانے نہیں، ہمارا بدعت ہے، یہ وہ بدعت کی جو لفظ لا کے وہاں جانا نہیں ہے، ہم وہ اس کے اوپر ہزارہ جوابات دیں گے، وہ الگ بات ہے، مگر آپ ایک بھی نہیں لا سکتے۔
اب یہ بات آ گئی تو یہاں بیٹھنے والوں سے میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر جشن کا اہتمام، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، نعمت کا اظہار کر رہے ہیں، یہی ہمارے لیے صلہ جو ہے آخرت میں جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ اور یہ بہترین یاد رکھو، یہ جتنے جلسے ہو رہے ہیں یہ بہترین ذریعہ ہے نوجوانوں کی فکر کو صحیح کرنے کا، یہ ان کے عقیدوں کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ۔ اب دیکھیے یہاں بیٹھے نا بھائی میرے بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں گمراہی کیسا کرتی ہے، گمراہی کدھر لے جاتی ہے۔ دو مثالیں آپ کو بتاتے ہوئے، گمراہ کیسے ہوتے ہیں لوگ، جب گمراہی کے دلدل میں کوئی پھنس جاتا ہے تو وہاں سے نہیں نکلتا، ناجائز اس کے سر پر جب چڑھ جاتا ہے نا، سر پر خود چڑھ جاتا ہے اس کے، تو وہ حدیثوں کو نکالتا ہے، ٹٹولتا ہے، ناجائز ہے حرام ہے، ناجائز ہے حرام ہے، کس کے بارے میں کر رہا ہے تو یہ جہاد جو کر رہا ہے، کیا فلسطین جا کے کر رہا ہے، یا کشمیر میں جا کے کر رہا ہے، یا افغانستان میں جا کے کر رہا ہے، کیا وقت کے مسئلے پر کر رہا ہے، یہ جہاد مسلمانوں بلکہ اپنے نبی کے خلاف جہاد جدوجہد کر کے وہ حدیث شریف پر کر رہا ہے۔ ان کی عظمت اہل سنت والجماعت بیان کرتے ہیں، وہ عظمت کو کبھی کرنے کے لیے وہ حدیث شریفہ پیش کرتے ہیں جس کے اندر گستاخی اور بے ادبی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سارا ایسے جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا تو آہستہ سے موبائل فونوں پہ آ جاتا حدیث شریف مسلم شریف کے حدیث آ جاتی، تاکہ نوجوانوں کے ذہن کو منتشر کر دیں، محبت نکل جائے، عظمت نکل جائے۔ یہ ہماری ایجاد نہیں ہے، یہودیوں کی ایجاد ہے، ایجاد محمد تک آ گئی، نوجوانوں تک آ گئی، مسلمانوں میں آ گئی۔ اب اس پر بحث ہو رہی، کس پر بحث ہو رہی سنو آپ۔ ایک حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آیا، مسلم شریف کی حدیث ہے، جاء رجل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اباک و ابی فی النار، یہ حدیث یہ پیش کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کا خلاصہ بھی سن لیجئے، مضمون بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو معلوم۔ کوئی اہل سنت والجماعت کا کوئی فرد اس حدیث کو نہیں پیش کرتا، مگر یہ نکالتے ہیں، اندر سے نکالتے ہیں۔ کبھی حضور کے والدین پر بحث کرتے ہیں، حضور کے والدین جہنمی ثابت کرتے ہیں، کبھی حضور کی بشریت پر بحث کرتے ہیں، کبھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اپنے نبی پر جو ایمان لائے، جو دلدل میں پھنسے ہو یہ حدیث لاتے ہیں، ان اباک و ابی فی النار، میرے والد تمہارے والد جہنمی، حضور نے فرمایا۔ بولو اب نوجوان کو معلوم ہی نہیں کیا بولنا، حضور کے والد کو جہنمی بنانے کی جو حدیث پیش کر رہا ہے انہیں یہ میلاد کے ٹائم پر پیش کرتے ہیں۔ کون پیش کرتے ہیں؟ یہ اہل حدیث کو یا بھٹکے ہوئے گمراہ کو پیش کرتے ہیں۔ جاؤ آپ کے مولانا سے پوچھ لو، جاؤ آپ کے مفتی صاحب سے پوچھ لو، دعوے کے ساتھ جب نوجوانوں کے ذہن میں جو بٹھا دیا جاتا ہے، جب آ کے پوچھتے ہیں تو مولانا کو اگر معلوم ہے تو ٹھیک ہے، انہوں کا مجھ پتا جواب دے سکتے ہیں، اگر وہ مولانا کو نہیں معلوم تو حدیث کا بھی کچھ انکار کر دے، کچھ باتوں کا انکار کر دے، مگر حقیقت حال ہے کیا وہ؟ یہ حدیث لائی کیوں جا رہی ہے؟ اگر اس سے پوچھا جائے، یہ بتا یہ رہا ہے اس حدیث سے کہ تیرے حضور کے متعلق یہ بیان کر رہا ہے، تیرا حضور نے ارشاد ابی و ابا کا فی النار، میرے والد اور تیرے والد جہنمی ہیں، تو گویا حضور کے والدین کو جہنمی ثابت کر رہا ہے۔ حضور کے والدین کو اگر اس سے کہا جائے تیرا باپ جہنمی ہے، سچ بولے یہاں پر بیٹھنے والے جتنے بھی ہیں، تھوڑا سا تصور خیال لیا اپنے اندر، اگر کوئی آگے بول دیا تمہارے کو تیرا باپ جہنمی ہے، آپ بگولا ہو جائیں گے، مارنے آ جائیں گے۔ اگر پاور ہے، طاقت ہے، طاقت والے ہیں تو اسی وقت تماچا رشید کر دیں گے، یا اسی وقت کو ہلچل پھیلا دیں گے، اس کے خلاف جو ہے عدالت جائیں گے، اس کے خلاف پولیس میں جائیں محکمہ، پولیس محکمہ جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کو گالی دیا ہے، بہت بڑی گالی دیا ہے، میرے باپ کو جہنمی بولا ہے،
ہر جگہ بولے گا میرے باپ کو جہنمی بولا ہے بدماش، ہر جگہ بولے گا میرے باپ کو جہنمی بولا ہے. یہ بدبخت نعوذ باللہ من ذالک جو شافع اور محشر ہے، قاسم کوثر ہے، جو قبر کے اندر نجات کا ذریعہ ہے، ہر جگہ ہدایت کا ذریعہ، ہر جگہ راہ راست پر لے جانے والے، نعوذ باللہ میں نبی کی بات، نبی کے والدین کو جہنمی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنا جلال آتا ہوگا اللہ کے رسول کو، کتنے جلال میں ہوتے ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، دنیا میں اور آخرت میں سخت تکلیف پہنچاتے ہیں. اب اس حدیث کا مطلب سن لیجیے تاکہ میں آپ کو بتا دوں، اس کا مفہوم ذہن میں رکھو کہ میں آگے اگلا مضمون آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. بنیادی بات اس سے ہوتا کیا ہے، میلاد منانے سے کچھ اصلاح ہو جاتی ہے نوجوانوں کی. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جلسے جلوس کرنے سے نوجوان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کھلانے کا، پکوان کرنے کا، اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. بات کسی کی کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے، ایک فکر بن جاتی ہے. حضور کی عظمت کے چرچے ہم جب کرتے ہیں تو یہ عین ایمان ہے، محبت کے چرچے کرتے ہیں تو عین ایمان ہے، ایمانیات میں سے بدعت نہیں ہے یار، بدعت نہیں. اب آئیے اس کا مطلب کیا ہے. ایک صحابی جو ہے ایمان لانے کے بعد ان کو معلوم ہوگا ایمان لانے کے بعد پورے گناہ معاف ہیں. آپ پیچھے جتنے بھی گناہ کیے تھے، یا تو چوری کیے ہوں گے، یا شراب پیے ہوئے ہوں گے، یا گالیاں دیے ہوں گے، یا کچھ لوٹ لیے ہوں گے، ایمان لانے کے بعد سب صرف بھی ختم، معاف. ان الاسلام یہدی علامہ صلاح صحابہ تو جتنے بھی ہیں سب گناہ معاف ہو گئے. تو خوش تھے، میرے تو گناہ معاف ہو گئے. اب ہوا یہ کہ ان کے جو صحابی جو ایمان لائے تھے ان کے والد کفر کی حالت میں مر گئے تھے، کفر کی حالت میں مر گئے تھے. جو تکلیف کی پریشان تھے، آخر کیا بات ہے، میرے والد کا ٹھکانہ کیا ہے. وہ تھے بلبلاتے ہوئے اپنی والد کی محبت میں غمگین آئے، میں تو جنت میں چلے جاؤں گا اور میرے والد کا ٹھکانہ کیا ہے اب معلوم ہی کر لوں. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، کوئی بتا تو نہیں سکتا ان کے سوا. آ کے دربار میں آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والد کا ٹھکانہ کیا ہے، ذرا بتا تو دیجیے، جنت ہے جہنم ہے، کیا ٹھکانہ ہے، ذرا بتا تو دیجیے. اب حضور نے دیکھا، اس کی کیفیت کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، اس صحابی کے غم کو دیکھا. غم میں ڈوبا ہوا ہے، غم میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان ہے، مگر کفر کی حالت میں مرا ہے. اللہ کا تو فائدہ ہی ہے کفر کی مرنے کی حالت میں مر جائے، کفر کرتے وہ جہنمی ہے. اب جواب تو دینا ہے، آخر ہے مشرک ہے، مر گیا ہے تو جواب تو دینا ہے، حق دینا ہے. ایسے جواب تو اگر ڈائریکٹ میں یہ کہہ دوں کی طرف آپ جہنمی ہے تو پاپ پڑ جائے گا، حیران ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول نے ایک جملہ ایسا ارشاد فرمایا ان اباکا، وہ ابھی تیرے والد اور میرے چچا جہنمی. یہ جملہ ہے، ٹرانسلیشن کرنے والے باپ کا ذکر کریں. اب کا مطلب یہ باپ کو بھی بولتے، اب کہتے ہیں چاچا کو بھی کہتے ہیں، اب کہتے ہیں تایا کو بھی کہتے ہیں، اب کہتے ہیں دادا کو بھی کہتے ہیں. ٹرانسلیشن کرنے والے بدبخت یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نہیں ہے وہ، اس کا ٹرانسلیشن یہ ہوتا ہے کہ میرے چچا اور میرے والد جہنم میں جائیں. یہ معنی ہے. کیوں کہ حضرت عبداللہ کا شرک کوئی ثابت نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، ان کا کفر کوئی ثابت، جب کفر ثابت نہیں ہے، شرک ثابت نہیں ہے تو آپ کو جہنمی نہیں بنا سکتے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فائدہ ہے جہاں پر رسول نہ آئے وہ فترت کا زمانہ ہوتا ہے، وہ واحد ہوتے ہیں، جب واحد ہوتے ہیں تو جنت میں چلے جاتے ہیں. یہ فائدہ پر اب انہوں لگے ہوئے رہتے ہیں. جب اللہ کا کرم ہے اہل سنت والجماعت کہ نہ فرد ادھر دماغ ڈالتا ہے، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی فرد ادھر جاتا ہے، مگر ان لوگوں کا دماغ کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، وہ دلدل میں کدھر پھنس رہا ہے. وہ حدیث کو پیش کرتا ہے. ارے وہ حدیث پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جاتے ہیں گمراہی جہاں لاحق ہو جاتی ہے، یہ بدبختی گمراہی. اب وہ تمام باتوں کو نہیں لا سکتا، ٹائم نہیں ہے. ہزار
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو سمجھو ایمان کی حفاظت فرماؤ عقیدت کر۔ اب یہ بحث ہے خوشی منانا نہیں کرنا، ارے کیا بات کہتے ہیں آپ، مسلم شریف کو پڑھو، آپ میرے آقا کی کیا شان ہے، بخاری شریف کو پڑھو، میرے آقا کی کیا شان ہے، ذرا آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے لوٹ رہے ہیں، جب جنگ سے لوٹ رہے تھے واپس آ رہے تھے، پہاڑ احد نظر آیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں جبل احد، یہ پہاڑ یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے جبل احد، ہم سے وہ محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جملہ بولے حضور، بولنے کے بعد من چاہا کہ اس پر چلے جائیں۔ حضور نے کیا کیا معلوم، صحابہ کو ساتھ لیے، اس کے اندر سیدنا ابو بکر بھی ہیں، سیدنا عمر بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، ساتھ لے گئے۔ اب پہاڑ پر قدم رکھنے دیجیے، پہاڑ پر قدم رکھ، ایک معجزہ ایک الگ چیز ہے، یہ معجزہ کو مت لائیے آپ۔ معجزہ کیوں ہوتا ہے؟ معجزہ اس لیے ہوتا ہے کہ کافر مسلمان ہو، کافر کو مسلمان بنانا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسد آ رہے ہیں، اسدہ بن رہا ہے، بغل میں ہاتھ ڈال رہا ہے، سپیدی آ رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں کافروں کے درمیان تاکہ مسلمان بن جائے، نابینا ہے، وَابْنُ لَكْ مَحَبَ لَبْرَسَ وَحْجِ الْمَوْتَى، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، نابینا کو بینائی عطا کرتا ہوں، برس کے مرض کو میں دور کرتا ہوں، پڑھ لو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے ایمان لاتے رہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہاڑ پہ قدم رکھنا تھا، پہاڑ جھومنے لگ گیا ہے، ہلنے لگ گیا ہے۔ کبھی سنا ہے پہاڑ ہلتا ہے، پہاڑ ہل رہا ہے، جشن کا اہتمام کر رہا ہے وہ، کوئی آپ غور کرو، انسان ہلتا ہے یہ الگ بات ہے، انسان آتا جاتا ہے یہ الگ بات ہے، وہ جشن منانے لگ گیا، پہاڑ ہلنے لگ گیا، جھومنے لگ گیا، آمد مصطفیٰ ہے، حضور کی آمد ہے، آج میری قسمت جاگ گئی اور وہ ہلنے لگ گیا۔ بخاری مسلم وہ نہیں پیش کرتا، ہے معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، وہ اللہ کے دربار میں اجازت طلب کیا، رحمت للعالمین آ رہے ہیں، پروردگار عالم مجھے تو اٹھایا اس لیے ہے کہ زمین ہل رہی تھی، زمین کے ہلنے کو ختم کر دے، مجھے اس لیے بنایا ہے، مگر نبیوں کا سردار آ رہا ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ آ رہا ہے، پھر آئے نہ آئے، پھر قدم پڑے نہ پڑے، اے اللہ مجھے بنایا اس لیے ہے کہ ہلنا جلنا بند کر دے، مگر مجھے اجازت دے دے محمد مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ذرا مچلتا رہوں، ہلتے رہوں، جھومتا رہوں۔ قدم رکھ رہے تو مچلتا رہا، جھومتا رہا، ہلتا رہا، اتنا مچلا، اتنا مچلا، اتنا جھومنے لگ گیا تو اللہ کے رسول بخاری مسلم میں آتا ہے، اسکن یا جبل علیک علیک صدیق و شہیدان، ذرا ٹھہر جا، اتنا نہ مچلنا، اتنا نہ جھومنا، اتنا نہ خوشی کا اظہار کرنا، تجھ پر ایک صدیق بھی ہے جو شہید بھی ہے تجھ پر۔ اب ذرا غور کرو، ہم تو ماشاءاللہ قرآن کو پڑھے ہیں، قرآن کے اندر اللہ نے جو ہمارے نبی کی عظمت بیان کیا اس کا ذکر ابھی حافظ صاحب ورفعنا ذکر کی تعریف کے اندر اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، اس کے گھر پہ احادیث شریفہ لائے، قرآن پڑھتے ہیں، احادیث شریفہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بغیر ہم کے دنیا میں فلاح ہمارے نہیں مل سکتے، آخرت میں فلاح نہیں مل سکتے، مگر پہاڑ کو کیا ہے، پہاڑ غور کرو آپ اس بات پر، وہ جھوم رہا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، آپ بولیں گے معجزہ ہے، معجزہ کیسے بن سکتا ہے معجزہ، وہ تو جھوم رہا ہے اجازت اللہ سے طلب کرتے بھی، معجزہ کافروں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، معجزہ حصول برکت کے لیے ہوتا ہے، معجزہ مسلمانوں کے ایمان میں پختگی کے لیے ہوتا ہے، معجزہ آپ چاہتے ہو بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ یہاں بول سکتے ہیں، پھر بھی یہ الگ بات ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کون ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت جابر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں،
ان کے والد عبداللہ رضی اللہ حسن کی عمر میں شہید ہو گئے. ظالموں نے اتنا ظلم کرتے ہوئے ایسا شہید کر دیا کہ ان کا چہرہ پتہ نہیں چل رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا. مگر جب دنیا سے چلے گئے اتنا خرچ تھا ان کی پراپرٹی پوری ٹوٹل اگر فروخت کر دی جائے، ان کی زمین اگر فروخت کر دیا جائے تو وہ قرضہ نہیں معاف ہو سکتا، پورا نہیں ہو سکتا. قرض بڑا بول ہوتا ہے. اور ہوا یہ تھا کہ جتنے کھجور کے سیزن میں کھجور نکلنے والے تھے اس پر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں دے دوں گا. کئی یہودی تھے، کھجور کے درختوں کو گرنا چاہے تو یوں سمجھ لو کہ ایک اندازے کی دست ہے، دست اگر کھجور نکل رہے ان کو ضرورت تھی کم سے کم 200 سے 300 کنٹل کی ضرورت تھی. جب خرچ ادا ہو جائے تب خرچ بڑا پیچیدہ تھا. ایک یہودی آتا ہے ہم کو دے دو، دوسرا آتا ہے میرے کو دے دو. پریشان ہو گئی حضرت جابر رضی اللہ، پریشان ہو کر اللہ کے رسول کے دربار میں آ کے عرض کرنے یا رسول اللہ اب ذرا بولو نا تاکہ جو ہے میں بعد میں دے دوں گا، معاف کر دو، کم کر دو. تو یہود نہیں بولے نہیں ہو سکتا، دینا ہی پڑے گا، ابھی دینا پڑے گا. اب کیا کریں؟ ہے اپنے پاس یوں سمجھ لو کہ 1,00,000 روپئے ہے قرض کے، اب 1 کروڑ دینا دے سکتے ہو اور وہ ٹائم پہ دینا ہے، اسی ٹائم پہ 1 کروڑ دینا ہے. 1,00,000 روپئے 1 کروڑ دینا ہے، 1,00,000 کا مال ہے. حضور خود ارشاد فرماتے ہیں چھوڑ دو، بعد میں لے لو، نہیں مانتے، ابھی ہونا ہے. اسی وقت حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، اب ذرا یہاں آپ بول سکتے ہیں کوئی بات نہیں. حضور نے فرمایا جتنے کھجور ہے، اجوا ہو، جو ہے سب کو الگ الگ کر دو، ساروں کو الگ الگ کر دو. کاٹ کے رکھ دیے. رکھ دینے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا میں پہلے آؤں گا، اس کے بعد سارے جتنے قرض خواہ ہیں، قرض چاہنے والے ہیں، قرض طلب کرنے والے ہیں، بلاؤ. اس کے بعد حضور آئے. آنے کے بعد کھجور پہ بیٹھ گئے، گھومنے کے بعد جو پڑھنا تھا پڑھ دیا. اب پڑھ کے بولے اب تقسیم کر لیا. جابر اب تقسیم کر لے. جتنے یہودی آتے گئے سب کو دیتے گئے، پورے کے پورے بخاری مسلم آرے دیتے جا رہے. جتنے آنے والے تھے 1 کروڑ کا مال تقسیم ہو گیا. پھر وہی 1,00,000 کا مال باقی ہوئی. یہ حضور کی برکت ہے. اب یہاں خاص بات آپ کو بولنا چاہتا ہوں، یہاں تک لوگ حدیث سناتے اور سنتے بھی آپ، مگر آگے کا جملہ نہیں سناتے. میں وہ سنا رہا ہوں. اس میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، آگے ساتھ میں تھے. انہوں دیکھ رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے. انہوں دیکھ کے سب چلے گئے، انہوں بھی چلے گئے. حضرت ابو بکر اپنے کام میں، حضرت عمر پڑھتے. جب یہ کیفیت ہو گئی، بچ گئی، سارے کے سارے تقسیم ہو گئے، قرض ادا ہو گیا. قرض ادا ہونے کے بعد یہ کیفیت کو حضور کے دربار میں حضرت جابر آ کر عرض کرتے ہیں رسول اللہ پورا کا پورا قرض اتر گیا، عبداللہ کا میرے بابا کا، اب بچے ہوئے اتنے جتنے نکلے تھے. تو حضور مسکرائے، مجھے یہ برکت ہے. حضور مسکرائے، یہ بوجھ کو دیکھا، غلام کی خوشی کو دیکھا. کہنے لگے ابو بکر کو جا کے سنا دو، عمر کو جا کے سنا دو. یہ بات اور کب ہوتا ہے؟ اپنی شان بیان کرنا ہو، اپنا مقام بیان کرنا ہو، اپنا مرتبہ بیان کرنا ہو، اپنی برکت بیان کرنا ہو. حضور نے فرمایا ابو بکر کو بھی بتا دو، عمر کو بھی بتا دو، عمر کو بتا دو. ابھی وہ جابر ابھی اپنے زبان کھول کر بولنا چاہتے ہیں. ہم تو پہلے ہی جانتے آقا آئے، سارا تیرا کام بن گیا. ہم پہلے ہی جانتے تھے آقا کی آمد معمولی بات نہیں ہے. وہ آتے ہیں رحمت ہی رحمت ہے، وہ آتے ہیں برکت ہی برکت ہے. اللہ نے چونکہ ہی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ یہاں بول سکتے معجزہ ہے کچھ، تو وہاں کیا ہے؟ پہاڑ پر گئے تو جھومنے لگ گئے، وہاں کیا ہے؟ وہاں تو اللہ سے اجازت طلب کی، مولا مجھے اجازت دے دے، پھر قدم پڑ
پڑے گے نہیں پڑے گے، ذرا جھومنے دے دے. جھومتا گیا، اتنا بے خودی تاری ہو گئی اس پر، اتنی بے خودی تاری ہو گئی، وہ اپنے وجود کو بھول گیا، اپنے وجود کو بھول گیا. میں کیوں بنایا گیا ہوں؟ حضور کے خوشی میں اپنے وجود کو بھول کر اتنا مچلنے لگ گیا، اتنا مچلنے لگ گیا. حضور کے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، اسکن یا جبل، اے پہاڑ ذرا ٹھہر جا، تجھ پر علی شہید اشتر، صدیق اور شہیدان، صدیق بھی ہے اور شہیدان بھی ہے، تو شہید ہونے والے تجھ پر ہے. یہ نہیں کہا کہ میں ہوں، کیا شان ہے میرے نبی کی عالم. اب ہم میٹنگ میں میلاد منانا کہ نہیں منانا ہے؟ پہاڑ آپ جشن کر رہا ہے، پہاڑ جشن کر رہا ہے. ہمارا تو نجات کا ذریعہ ہی آپ کی ذات گرامی ہے، ہم کیوں جشن نہ کرے؟ اپنے گھروں میں خوشیاں کیوں نہ منائے؟ خوشی کا اظہار کر کے دیکھو. غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ گھر میں بھی بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، قرض میں ڈوبا ہوا ہوں. ارے حضور سے محبت لگائے گا، حضور کی رحمت کو جانے گا، نبی کی محبت اور عظمت کو جانے کتنی پریشانیوں میں ہے، اس کے باوجود بحث کرنے کے لیے پہلے تیار ہے. قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، ارے قرآن میں یہ آیا، عظمت میں آیا. کبھی عظمت میں ڈوب کر حضور کی میلاد کا اہتمام کیا؟ اسی لیے اگر دادا کے یہاں، نانا کے یہاں، باپ کے یہاں 10 سال کے بعد بیٹا ہو رہا ہے تو اس سے پوچھو، اس دادا سے پوچھو، اس نانا سے پوچھو، اس باپ سے پوچھو، بیٹا پیدا ہوا ہے تو جشن ایسا کرتا ہے. اب کسی مولوی سے پوچھتا نہیں، کسی مفتی سے پوچھتا نہیں، کسی اور سے نہیں پوچھتا. مٹھائیاں تقسیم کر دی جائے، سب کے گھر کو فون کال کر کر کے کہتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، نواسا پیدا ہوا ہے، پوترا پیدا ہوا ہے. لٹا کے چلے جا رہا ہے. مانگنے کے لیے اگر کوئی چلا جائے، کہے 10,000 روپے دو خرچے کے طور پر، یہاں نیکیاں مل رہی ہے، 10,000 اگر خرچے کے طور پر یہاں نیکی مل رہی ہے، یہاں نہیں دیتا. مگر وہاں کوئی نیکی اگر گرچہ نہیں ہے، وہاں تو لٹاتا چلا جا رہا ہے، لٹاتا چلا جا رہا ہے. وہ نواسا نہیں معلوم جہنمی ہے یہ جنتی ہے، پوترا جہنمی ہے یہ جنتی ہے نہیں معلوم، بیٹا جہنمی ہے یہ جنتی ہے نہیں معلوم. اس کے لیے جشن کا اہتمام کر رہا ہے. آمد مصطفیٰ پر کبھی سوچا بھی ہے میرے نجات کا ذریعہ یہ ذات گرامی ہے، اگر میں جشن نہ مناؤں تو میرے لیے کتنا خسارہ؟ کبھی سوچا ہے؟ بولو بتاؤ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے سوچا نہیں سوچا اس بات؟ اب ہوتے رہتا، چلتے رہتا، وہ کرنا کیا ہے؟ یہ ڈوبے ہوئے اسی لیے دیکھ رہے فلسطین کا وہ حال ہے، انڈیا کا وہ حال ہے، حیدرآباد کا وہ حال ہے، ملکہ کا وہ حال ہے. کوئی زبان میں اثر ہے نہ، کوئی پاور ہے نہ، کوئی آپ کا جو ہے رہنما ہے وہاں تک جا کر پہنچے اور اپنا پاور بتا دے، اور اپنی طاقت بتا دے، اپنی قوت بتا دے، اپنی اتحاد بتا دے، اپنا پاور. دیکھو ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر یہ پاور ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ ہے عالمی سطح پر، عالمی سطح پر 50 سے زیادہ اسلامی مملکتیں ہیں. ذخیرہ تیل کا ان کے پاس، سونوں کا ذخیرہ ان کے پاس، مال کا ذخیرہ ان کے پاس. ان کا جب بڑا شخص آتا ہے، ٹرمپ آتا ہے، ایسا استعمال کیا جاتا ہے، ایسا استعمال کیا جاتا ہے، ایسا اہتمام کیا جاتا ہے، گویا ان کا سب کچھ آ گیا ہے. اس کے لیے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، عورتوں کو بے پردہ بنا دیا جاتا ہے، بچیوں کو، نوجوان بچیوں کو بے پردہ بنا دیا جاتا ہے. کیوں؟ یہ ایمانی نہیں ہے. عالمی سطح پر آپ دیکھ لو، اور حیدرآباد میں دیکھ لو، پوری انڈیا کے اندر دیکھ لو، یہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے. ہم نے اپنے اسلام کو نہ پڑھا، نہ اسلام کو جانا، نہ حضور کی عظمت کو جانا، نہ حضور کیوں لگے ہوئے ایک ذات گرامی جو اعلیٰ و افضل ہے کائنات میں، اس پر بحث کرنے کے لیے لگے ہوئے، اسی پر بحث کرنے کے لیے. آؤ ایک مختصر حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ ہمیں وہاں بھی پڑھنی ہے. جشن مسلم شریف کی حدیث، حضور ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ قوم پہچاننے میں ہے، کرنا نہیں کرنا، سلام پڑھنا نہیں پڑھا، سلام پڑھنا بدعت ہے، شرک ہے، ایسا پڑھتے تھے صحابہ، ایسا پڑھتے تھے وہ، سب ایسے نہیں تھا. حضور ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، عظمت میں امام مسلم سب سے پہلی حدیث لائے.
حضور کی عظمت مناقب بیان کرتے، سیرت بیان کرنے سے پہلے یہ حدیث لے کے آیا ہے۔ حضور مدینہ میں تھے، ہجرت کر کے آئے، اس کے بعد بولنے لگے، صحابہ بیٹھے ہوئے، صحابہ اپنی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ان الحجر یسلم علیک، انا عارف الحجر، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو پتھر مجھے سلام کیا کرتا، جب میں وہاں سے گزرتا تو مجھے پتھر سلام کرتا۔ یہ کب کی بات ہے حضور فرما رہے ہیں؟ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، وہی نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی حضور پر وہی نازل نہیں ہوئی تھی، میں جب جب وہاں سے گزرتا پتھر کہتا السلام علیکم یا رحمت للعالمین۔ ابھی اعلان نبوت نہیں، ابھی اظہار نبوت نہیں ہے، اس سے پہلے وہ پتھر سلام کر رہا ہے، میرے نبی کو پہچان رہا ہے، میرے نبی کو جان رہا ہے، ان کا مقام و مرتبہ جان رہا ہے۔ اے جانے والے تجھ پر سلامتی ہو کہہ رہا ہے، تو عظمت والا ہے، وہ پتھر کہہ رہا ہے، بے زبان ہے، اللہ اسے زبان دیا ہے، وہ بے عقل ہے، اللہ اس عقل عطا کی، اسے عزت اور تعظیم کا کوئی معاملہ اس کو نہیں سکھایا گیا، مگر میرے نبی کا جہاں سے گزر ہوتا ہے کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رحمت للعالمین، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ اس طرح وہ پتھر سلام کرتا ہے، پتھر سلام کرتا ہے۔ میرے نبی کی شان یہ ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، پڑھتے رہو بھائییا، بخاری کہتے ہو، مسلم کہتے ہو، پڑھ بھی لیا کرو۔ یہ کیا معجزہ ہے؟ بتاؤ معجزہ بولے کس کو؟ کیا حضور نے پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسا، عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا؟ نہیں، آقا گزر رہے ہیں، آقا کو پتھر پہچان رہا ہے، سلام کر رہا ہے۔ ہم نہیں پہچان رہے، ہم تو بس اپنی طرح بنا لیا ہم نے۔ ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم جو دلدل میں پھنسے ہیں نا، جو دشواریوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانیوں کو گھیری ہوئی ہے، اپنے گھروں کے اعتبار سے گھیری ہوئی ہے، باہر محلے کے اعتبار سے گھیری ہوئی ہے، عالمی سطح پر گھیری ہوئی ہے، یہ جو اصل ٹاپک ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، ٹاپک کو چھوڑ کر دوسرے عنوانات میں پڑ گئے اور لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے، روح ایمانی نکل گئی، جب روح ایمانی نکل گئی تو کوئی مددگار کوئی نہیں چلتا۔ آقا بھی بولے کہ تم مانتی نہیں نا، میرے صحابہ مانتے تھے، میرے صحابہ مانتے تھے تو میں درختوں کو بلاتا، درخت تو دوڑے دوڑے آتا تھا، درخت۔ یہ تمام چیزیں آئیے آخری ایک حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر جشن کا جو اہتمام ہوا، ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے میرے بھائی عمرہ کو گئے ہوں گے، بہت سارے میرے بھائی حج کے لیے گئے ہوں گے۔ شہادت بندی کی بات ہے، وہاں جانے کے بعد بہت زیادہ خواہش کیا ہوتی معلوم، طواف کرنا تو ملتا، صفا و مروہ کی صحیح بھی مل جاتی، مقام ابراہیم پیچھے پڑھنے کی کوشش کرتے، مقام ابراہیم وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے، مگر بھیڑ اتنی ہے کہ اب حجر اسود کو ہاتھ لگانا مشکل ہو گیا۔ ہر کوئی بولتا اگر یہ پورا حج کر کے آتا مگر شام سے بولتا میں حجر اسود کو چھوما ہوتا، بولتا نہیں بولتا، سچ بول وہ اگر انہیں چوم لیا تو ہر ایک کے سامنے، کیوں معلوم ہے اتنی بھیڑ میں چومنا آسان نہیں ہے، وہ غیبت مریض جاتا ہے، آتا مشکل ہے، ایک ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں، ڈر کے نہیں جاتا۔ شام سے بولتا حج کروں بولتا مگر حج کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کا فضل ہے، میں تو حجر اسود کو چھوما۔ ارے بھائی تو صفا و مروہ کی صحیح بھی کرا ہے نا، عرفات میں بھی گیا ہے، تو مزدلفہ میں بھی گیا ہے، منا میں بھی گیا ہے، یہاں اور خانہ کعبہ کا بھی طواف کیا، مقام ابراہیم پر بھی گیا، مگر یہ خاص کر نہیں بول رہا، نہ عرفات کا ذکر کر رہا ہے، عرفات میں گیا، حج کر لیا، سب کر لیا، مگر حجر اسود کی بات آئی تو کہتا ہے میں نے حجر اسود کو چھوما ہے، کچھ راز ہے نا بھائی؟ بولتے نہیں بولتے بیٹھے، اگر کوئی ہے اس کے اندر کیا کہہ تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ آج کل بہت سارے میرے بھائی جا رہے ہیں، جانا چاہیے، بہت بڑی بات ہے۔ آدھے سے زائد تو جا کے آئے ہوں ماشاء اللہ، آپ کے امام صاحب بھی جا کے حج کر کے ماشاء اللہ، تو یہ ہر کوئی دیکھا ہے، آدمی نہیں دیکھے نہیں بھی گئے تو ویڈیو میں دیکھو، حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے، حجر اسود کی شان تو ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کو اگر کوئی چوما
دنیا میں اگر کوئی پتھر آیا جنت سے تو وہ پہلا آیا، چوما تو گناہوں کو چوم لیتا ہے وہ شام والا ہے۔ حضرت دائی حلیمہ کے حصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، دودھ پلانے کا شرف ان کو نصیب ہو گیا، لے کے گاؤں کو جا رہی ہے، اپنے گاؤں کو، اپنی بستی، اپنے محلے کو لے کے جا رہے دودھ پلانے کے واسطے۔ ننھے ہیں، چھوٹے سے ہیں، بڑے حسین و خوبصورت ہیں۔ جاتے جاتے باہر والے جتنے بھی آتے تھے خانے کعبہ اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے، مشرق بھی، کافر بھی، موحد بھی خانے کعبہ کا طواف کرتے تھے، آتے جاتے عقیدہ تھا۔ تو انہوں کیا کرے، دائی حلیمہ جو ہے وہ تمہیں اب بچے کو کہیں رکھ نہیں سکتے، یہ ذمہ داری کا مسئلہ ہے، ذمہ داری کا مسئلہ ہے، بچوں کو لے کر تعداد بہت کم لوگ، تو آپ اس وقت حجر اسود کو بوسہ لینا آسان تھا اس زمانے میں۔ طواف کرنے لگی، طواف کرتے کرتے ذہن میں آ گیا کہ حجر اسود کو میں بھی بوسہ لے لوں اور میرے ساتھ جو بچہ ہے اس کو بھی بوسہ لے لینا، چھوٹا سا بچہ ہے، ننھا سا بچہ ہے۔ غور کرو، بچے کو بوسہ دلانے کے خاطر ابھی قریب جا رہی ہے حجر اسود، جو جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں، مسلم شریف میں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے اعلان نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ حضور نے جو ارشاد فرمایا، اب جیسے ہی دائی حلیمہ وہاں پر گئی، دیکھی تو حجر اسود نے آقا کو دیکھا، چہرے کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اعلان نبوت سے پہلے جو اعلان نبوت سے پہچان کر سلام کرتا تھا، حجر اسود نے دیکھا، دیکھ کر عرض کرنے لگا پروردگار عالم، اے اللہ پتھروں میں جکڑا ہوا میں ہوں، یہ سارے عالم کے لیے رحمت، میرے لیے رحمت، خانے کعبہ کے لیے رحمت، عالم ہے سارے عالم کے لیے رحمت، چاند کے لیے رحمت، سورج کے لیے رحمت، زمین کے لیے رحمت، عالم کے لیے جنت کے لیے رحمت، سب کا رحمت للعالمین ہے، میں جکڑا ہوا ہوں، مجھے اجازت دے دے وہ پہلے آنے سے پہلے میں پہلے چلا جاؤں، انہیں بوسہ دے دوں۔ پہاڑ پتھروں سے وہ پتھر ہٹ گیا، حجر اسود ہٹ گیا، ہٹنا تھا، آگے بڑھا، آگے بڑھ کر بوسہ مصطفیٰ لے لیا، پھر اپنے آنکھ کے ٹھکانے میں بیٹھ گیا۔ میرے نبی کی شان ہوئے جی، میں اگر احادیث شریف آپ کو سناتا رہوں ایک طویل وقت درکار ہے اس کے لیے، ماشاءاللہ آخر میں بالخصوص صدر محترم نائب صدر صاحب، محترمہ صاحب، اراکین عقیدہ موضوع کو مانتے ہی مانتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کسی جماعت سے وابستہ ہو، اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہو، جو بولے تو رد میں آ رہا ہو کام، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں جتنی حدیثیں آپ کو جانی ہو رہا کیا ہے بھائی، میں ہمدردی میں آپ کو ایسا بتا رہا ہوں کہ ہمارا ایمان ایسے نکل کر چلا جا رہا ہے، ایسے نکل کر، اور جتنی گستاخی ہوئی نا، پہلی مرتبہ جہنمی بنے۔ اچھا، سب سے پہلا کفر کا اعلان کیا ہوا بولے، جہنم کا اعلان سب سے پہلے آپ سے منہ کرتا، قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیجیے، نام لے کر اگر کسی کا کفر کا اعلان ہوا ہے تو وہ ہے ابو لہب ہے، تبت یدا ابی لہب، سورت ابتدائی صورتوں میں سے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جہنم میں جائے گا، ان قریب ابو لہب، کئی کو بہت سارے کافر ہیں نا بھائی، اس کا نام کئی کو، ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، بہت سارے کافر ہیں، اس کا نام کیوں ابو جہل کا کیوں نہیں، ابو لہب کا کیوں نہیں، عتبہ کا کیوں نہیں، شیبہ کا کیوں نہیں؟ تو یہ سب سے پہلا حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا پہلا شخص ہے، پہلا شخص۔ تو اللہ کہا کہ ٹھیک ہے، کفر کا انکار کرتے تھے، میرا انکار کرتے تھے، شرک کرتے تھے، جہنمی تو بنیں گے، مگر میرے حبیب کے بارے میں اسی طرح گستاخی کرو گے تو تمہارا نام لے کر جو ہے تم کو برباد و ہلاک کر۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، انشاءاللہ العزیز
دعا سلام پر آج کی ہماری محفل ریفریشمنٹ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. اللہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات و عدد معلومات کو بارک وسلم. اے اللہ تو اپنے فضل کرم سے نبی پاک علیہ السلام کے تصدق میں ہم سب کی پریشانی کو دور فرما دے, مصیبتوں کو ٹلا دے مولا, ہم سب کو خوشیاں عطا فرما, آفات و بلیا سے ہماری حفاظت فرما, سکون دے دے مولا, دین و دنیا کی نعمت سے مالا مال فرما. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.